السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ناظرین و سامعین، میری اور آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری فکر ہے۔ ہم مختلف اوقات کے اندر مختلف قسم کے افکار کے اندر بندھے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص مختلف اوقات کے اندر مختلف چیزیں سوچتا ہے، اس کی دل و دماغ کے اندر مختلف قسم کی فکر پیدا ہوتی ہے، فکر لاحق ہوتی ہے، لیکن بہت کچھ سوچتے ہیں، بہت کچھ کرتے بھی ہیں، اور ہماری بہت سی پلاننگز بھی ہیں، بہت ساری فکر ہیں، لیکن ان ساری فکروں میں سے ایک ایسی فکر ہے کہ جو حقیقت میں ہمارے دل و دماغ کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک ایسی فکر ہے کہ جو اصل فکر ہے کہ جس کی بدولت میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسی پلاننگ ہے، ایک ایسی چیز کے بارے میں پلاننگ ہے کہ اگر اس کی پلاننگ میں اور آپ کریں تو حقیقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ فکر آخرت ہے، وہ پلاننگ اور تیاری آخرت کی تیاری۔ میں اور آپ زندگی کی جس موڑ پر بھی ہوں، میں اور آپ زندگی کی جس عمر میں بھی ہیں، جس زمانے میں بھی ہیں، جس دور میں بھی ہیں، کوئی بچہ ہے، کوئی نوجوان ہے، کوئی جوان ہے، کوئی ادھیڑ عمر میں ہے، کوئی بوڑھا ہے، تو زندگی کے جس دور میں بھی ہے، مجھے اور آپ کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے۔ مجھے اور آپ کو ایک نہ ایک دن وہ آخرت کی جو منزل ہے اس کی ابتدا کرنی ہے، اس میں پہلا قدم رکھنا ہے۔ تو یہ جو آخرت کی فکر ہے، یہ اصل فکر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس چیز کے اندر اللہ رب العالمین نے جان ڈالی ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسے ایک نہ ایک دن موت سے ملاقات کرنی ہے، ایک نہ ایک دن اس نے موت کو گلے لگانا ہے، ایک نہ ایک دن ہستی بستی دنیا میں سے اس نے چلے جانا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو موت بتا کے نہیں آئے گی، مجھے اور آپ کو پہلے سے کوئی گھنٹی نہیں، کوئی بیل نہیں بجنی کہ موت کہے گی کہ میں آنے والی ہوں، نہیں، بالکل اچانک سے۔ اور میں اور آپ زندگی میں یہ دیکھتے بھی ہیں، میری اور آپ کی زندگی کا یہ مشاہدہ ہے کہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے اچھے بھلے انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو موت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسا امر ہے کہ جسے ہو کر ہی رہنا ہے۔ مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے، مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ یہ موت اٹل حقیقت ہے اور آخرت کو ہونا ہی ہے، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ انسانی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ آخرت کو ہونا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں لیجئے کہ اگر اس دنیا کے اندر ایک شخص ہے، اس نے ایک قتل کیا، تو ایک کے بجائے ہم اس کو دوبارہ سے قتل کر سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف ہوا۔ لیکن اگر ایک شخص نے 50 قتل کیے ہیں تو آپ دوبارہ سے اسے 50 مرتبہ قتل نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی جتنی بھی عدالتیں ہیں، دنیا کے جتنے بھی قاضی ہیں، وہ فیصلہ کرنے میں، فیصلے کے اندر عدل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ ہاں، ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے، ایک ایسا قاضی ہونا چاہیے کہ جس کی عدالت کے اندر انصاف ہو سکے کہ جس شخص نے 50 قتل کیے تھے اسے اتنی سزا ملے۔ اور وہ عدالت اور وہ قاضی وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہے کہ جہاں پہ ایک نہ ایک دن مجھے اور آپ کو پیش ہونا ہے، اور پھر رب کے حضور پیش ہونے کے بعد وہاں پہ جواب دینا ہے۔ فکر آخرت میری اور آپ کی زندگی کے اندر کیوں لازمی ہے؟ اس لیے کہ فکر آخرت ہوتی ہے تو میرے اور آپ کے جذبات اور احساسات کے اندر ایک نئی شمع روشن ہوتی ہے۔ اب ایک وہ انسان ہے کہ جس کے دل و دماغ کے اندر فکر آخرت نہیں،
وہ آخرت سے بالکل لاپرواہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے؟ اسے کیا چیز منع کرے گی کہ وہ جھوٹ نہ بولے، وہ دھوکہ نہ کرے، وہ بغض نہ کرے، وہ حسد نہ کرے، وہ کینہ نہ کرے، وہ لڑائی اور جھگڑا نہ کرے، وہ فساد فی الارض نہ کرے؟ لیکن ایک دوسرا شخص ہے کہ جسے اس چیز کا احساس ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن کسی کے سامنے جواب دینا ہے، مجھے ایک نہ ایک دن کسی کو حضور پیش ہونا ہے، تو پھر یہ فکر اسے اس بات پر مجبور کرے گی کہ وہ جھوٹ نہ بولے، وہ سچ بولے۔ یہ فکر اسے اس بات پر مجبور کرے گی کہ وہ دھوکہ دہی سے کام نہ لے، انصاف سے کام لے، وہ امانت میں خیانت نہ کرے، وہ امانت کو پورا کرے، وہ اصلاح معاشرہ کا کام کرے، وہ بے حیائی نہ کرے، وہ منکرات سے اپنے آپ کو بچائے، وہ لوگوں سے محبت کرے، وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، وہ لوگوں کا خیال رکھے، لوگوں کے ساتھ عداوت و دشمنی نہ کرے، وہ کسی کے پیچھے اس کی غیبت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ کسی سے بدگمانی نہ کرے۔ تو یہ فکر ہوگی تو اس کے دل و دماغ کے اندر یہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن جب اس کے دل و دماغ کے اندر یہ فکر ہی نہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں کہ مجھے کسی کے سامنے پیش ہونا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سارے کے سارے اچھے کام کرے گا اور سارے کے سارے برے کاموں سے رک جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ لہٰذا یہ جو فکر آخرت ہے، یہ جو آخرت کی فکر ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے مین کردار ادا کرتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے خیالات کو بدلنے میں مین کردار ادا کرتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے احساسات کو بدلنے میں، ان کو اچھے طرف پروان چڑھانے میں مین کردار ادا کرتی ہے۔ اگر یہ فکر آخرت بدستور ہوتی رہے، صبح اور شام میں اور آپ کہیں نہ کہیں اپنا احتساب کرتے رہیں، اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ میں نے آج کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، اور رب کے سامنے کیا جواب دینا ہے، تو میری اور آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، میرے اور آپ کے معاملات سدھر سکتے ہیں، میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر سنور سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں اور آپ صرف اور صرف دنیا کی رنگینیوں کے اندر گم ہیں، صرف اور صرف میرا اور آپ کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے اور آخرت کے بارے میں تیاری نہیں، تو جان لیجئے کہ میں اور آپ ناکام ہیں، میں اور آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سورۃ الحشر کے اندر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا کیا ہے، وہ اپنے آنے والے کل کے لیے تیاری کرے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور پھر فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین جو کچھ تم کرتے ہیں اس سے باخبر ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر مختلف انداز کے اندر مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ میں اور آپ آخرت کی فکر کریں، جو اصل ہماری منزل ہے، جو اصل ہمارا منزل مقصود ہے، جہاں مجھے اور آپ کو جانا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور ہم سے اصلاح معاشرہ کا کام لے۔ وما توفیقی الا باللہ۔